الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ما ودعك ربك وما قلى وقال تعالى في مقام آخر إنا كفيناك المستهزئين وقال تعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، طٰہٰ سے عیاں ہے تیری صورت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے۔ نازا ہوں سعادت کے گوہر رول رہا ہوں، میزان محبت پہ انہیں تول رہا ہوں، چھوٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں، میں تعریف محمد میں زبان کھول رہا ہوں۔ حضور ہمارے سر کے تاج، انبیاء کے وارث، علوم نبوت کے حاملین کثیر تعداد میں یہاں موجود ہیں۔ میں تو آپ کا کفش بردار ہوں اور آپ کی جوتیاں سیدھی کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہوں۔ جرأت اور جسارت کی بات ہے کہ ان حضرات کی موجودگی میں مجھ جیسا نالائق، لیکن میں اللہ سے یہ دعا ضرور کرتا ہوں کہ جس گمان کے ساتھ مجھے دعوت دی گئی، بلایا گیا اور یہ عزت بخشی گئی، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے گمان کے شایع نشان بنائے۔ علماء ذی قدر، قرب و جوار سے تشریف لانے والے میرے محبوب مسلمان دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اور اگر میری آواز خواتین تک جا رہی ہے تو میری ماں و بہنوں، بیٹیوں، حمد و نعت کے عنوان سے معلومات اس محفل میں چند دن پہلے جب یہ پروگرام طے ہوا تھا تو حمد و نعت کے حوالے سے کہنے کے لیے بہت کچھ تھا، اور یہ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے آقا کی یہ بھی خصوصیت ہے اور انفرادی خصوصیت ہے کہ پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر ہمارے آقا کی تعریف کی گئی، کی جا رہی ہے اور قیامت تک کی جاتی رہے گی۔ آج راستے میں میرے ساتھ ایک کتاب تھی اور آج کل زیر مطالعہ ہے، دارا سنگھ نام کے ایک سکھ نے لکھی ہے، اس کا نام ہے عرب کا چاند یہ رسول عرب ہے۔ ایک سکھ جب حضور کی سیرت پر، حضور کے اخلاق پر، کردار پر، صورت پر، جمال پر، حضور کے لائے ہوئے انقلاب پر، حضور کی محنت پر جب نظر ڈالتا ہے تو ایک سکھ کا زاویہ مسلمان سے قطعی مختلف ہوتا ہے، لیکن اس سکھ کی نظر نے ہمارے نبی کی ساتھ میں کیا کیا دیکھا، کیسا کیسا دیکھا،
کتاب پڑھ کے دیکھیے، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ تھامس کارلائل مشہور انگریز مصنف ہیں، اس نے کتاب لکھی ہے ہیروز آف ہیروز۔ اس میں سر فہرست جس شخصیت کو وہ لکھتا ہے وہ میرے اور آپ کے آقا جناب امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مائیکل ہارٹ اپنی مشہور کتاب دی 100 لکھتا ہے، اور اس کتاب میں 100 دنیا کی عظیم شخصیات کو جمع کرتا ہے۔ ان میں فلسفی بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، طب کے میدان کے شناور ہیں، سیاستدان بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، فوجی جرنیل بھی ہیں، بڑے بڑے فتوحات کے مالک۔ ان سب کی فہرست کو مشاہیر عالم کو جمع کر کے پھر اس کے بعد جب سب سے چوٹی پر نام لکھنے کی باری آتی ہے تو دنیا مائیکل ہارٹ کے انتخاب پر حیران رہ جاتی ہے کہ وہ سب سے اوپر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتا ہے۔ ذہن میں کچھ ساتھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے آواز نہیں آ رہی، اگر نہیں آ رہی تو ہم آواز کو ٹھیک کریں۔ بھائی بتائیں، پیچھے ساتھی بیٹھے ہیں، آواز آ رہی ہے یا نہیں؟ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ چلو صحیح اس کا حل کرتے ہیں، ایک منٹ۔ اچھا، انشاءاللہ سمجھ آئے گی، چونکہ پیچھے والوں کو سمجھ نہیں آ رہی، آگے والوں کو سمجھ آ رہی ہے۔ فیصل آباد کے علاقے میں بیان کے لیے گیا، اور آج بھی میں نے ایک شعر پڑھا تھا، لیکن الحمدللہ یہ تو بعض اور لوگوں کا مجمع ہے اور سمجھدار لوگوں کا مجمع ہے۔ وہاں پہ میں نے شعر پڑھا، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے۔ اب مولویوں نے ایسی تربیت کی ہوئی تھی ان کی کہ سبحان اللہ کی چھل لائی، چھل۔ اچھا اب سن لیں، میں رک گیا وہاں پہ، میں نے شعر روک دیا، لیکن آج نہیں روکنا پڑا۔ اب شعر کا پہلا بول کیا تھا کہ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے۔ اب اس میں سبحان اللہ کا سیلاب آ گیا اور بلند آہنگ سبحان اللہ۔ میں رک گیا، میں نے کہا حضرت، میں نے کہا ہے کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے۔ کفر فتنے پھیلائے اور ظلم شعلے بھڑکائے تو اس میں سبحان اللہ نہیں کہتے، استغفر اللہ کہتے ہیں۔ اچھا خیر، اب میں نے کہا کہ پہلے تو میں یہ سمجھاؤں کہ سبحان اللہ کہاں کہنی ہے، تو پھر میں نے شعر مکمل کیا کہ کفر فتنے پھیلا چکا، ظلم شعلے بھڑکا چکا، سینوں میں عداوت بھی جاگ اٹھی اور انسان سے انسان ٹکرا بھی چکا۔ جب یہ سب کچھ ہو چکا تو اس کے بعد پھر تشریف محمد لے آئے۔ اب کہیے سبحان اللہ۔ یہاں پہ بہت لوگ بیٹھے ہیں، اب آپ پنجابی ذوق رکھنے والے ہیں، لیکن میں پنجابی میں اپنا تسلسل برقرار نہیں رکھ سکتا، اردو کے ساتھ میرا لینا دینا ہے۔ اور پھر یہ حضرات جو بیٹھے ہیں، شورش کاشمیری رحمت اللہ علیہ مجانب ختم نبوت تھا، تو ایک بار جو ہے وہ تقریر کر رہا تھا۔ آج کل ہر ایک کو پکڑ کے ثانیہ شورش کہہ دیتے ہیں، حالانکہ شورش کو پڑھا بھی نہ ہو، اس نے خود نہ پڑھا ہو ثانیہ شورش نے، یہ بھی کچھ بعید نہیں۔ تو اس نے ایک شعر پڑھا، وہ ایشیائی معشوق کی تعریف کر رہا تھا، ایشیائی معشوق کی۔ اس نے کہا کہ پیمانہ نشاط، آپ بھی لطف لیجیے، پیمانہ سرور تیری ساق صندلین، پیمانہ نشاط تیرا مرمری بدن۔ اب اتنی بات کہی، آگے سے نوجوانوں کا ایک ٹولہ بیٹھا ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ اپنی تقریر رو کے کہنے لگے کہ بندہ پرور پہلے سمجھ تو لیجئے کہ میں تعریف کس کی کر رہا ہوں، میں اپنے معشوق کی تعریف کر رہا ہوں اور تم سبحان اللہ کی صدائیں بلند کیے رہا ہوں۔ مائیکل ہارٹ نے دی 100 لکھی، اور جب اس نے چوٹی پر نام لکھا تو میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہا ہے، پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو آپ توجہ کر لیں، کہ ایک مسلمان کا زاویہ نظر مختلف ہے
اور ایک غیر مسلم جب ہمارے نبی کے اخلاق و کردار کو، عادات و اطوار کو، خصائل و شمائل کو، حضور کی انقلاب کو، حضور کی صورت کو، سیرت کو، صفات و کمال کو، حسن و جمال کو دیکھتا ہے تو اس کا زاویہ نظر بالکل مختلف ہے۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ مائیکل ہارٹ نے محض کسی ایک بات سے متاثر ہو کر فرق عقیدت میں حضور کا نام چوٹی پر لکھ دیا ہوگا، لیکن اس سے سوال کیا گیا کہ تم کرسچن ہو، عیسائی ہو، پھر تم نے اپنی مایا ناز کتاب میں جو تمہاری تمام تصانیف میں چوٹی کی کتاب ہے اس میں عیسائی ہوتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کی بجائے تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں لکھ دیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نے، ان کے لائے ہوئے انقلاب نے مجھے مجبور کیا، میری ہی کتاب میں جن 100 ہستیوں کی صفات لکھی گئی ہیں ان کو پڑھ کے دیکھ لو، ہر ایک ہستی کی خدمات کا میدان زندگی کا ایک خاص شعبہ ہے۔ اگر طبیب کو میں نے منتخب کیا تو طب کا کمال ہے، زندگی کے دوسرے شعبے میں اس کا کوئی کمال نہیں۔ اگر میں نے کسی سیاستدان کو منتخب کیا ہے تو سیاست کے شعبے میں اس کی خدمات ہیں، زندگی کے دوسرے شعبے اس کی خدمات سے خالی ہیں۔ اگر میں نے کسی فوجی جرنیل کو منتخب کیا یا کسی فاتح کو منتخب کیا تو جہاں بانی میں اس کا کمال ضرور ہے، باقی زندگی کے شعبوں میں وہ صفر ہے۔ اگر کسی کو میں نے اس کے نظریات کی وجہ سے ترجیح دی ہے، وہ اعمال کے میدان میں وہ بالکل خالی نظر آتا ہے، اس میں افکار و نظریات جو ہیں عملیت ڈھونڈنے کو نہیں ملتی۔ اگر میں نے کسی ان تمام کو جب منتخب کیا ہے تو ان کی زندگی کے خاص خاص شعبے میں خاص خاص خدمات ہیں، اسپیسیفکلی۔ لیکن کہنے لگا جب میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا، میں نے حضور کی سیرت کے ہر پہلو کو دیکھا، ہر زاویے سے دیکھا، تو زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں، زندگی سے متعلق جتنے بھی شعبے ہیں، ان تمام شعبوں میں بالکل اس طرح جس طرح سورج جب نصف النہار پہ پہنچتا ہے تو سورج کی تابانیاں اور سورج کی کرنیں تمام اکناف عالم کو یکساں طور پر منور اور روشن کرتی چلی جاتی ہیں۔ سورج کی حرارت اور سورج کی روشنی یکساں دنیا کے گوشے گوشے میں اپنا فیض پہنچاتی ہے۔ فیضان آفتاب کے لیے کوئی حدود و قیود ہو سکتی ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، مثال کے طور پہ سورج کی روشنی کے راستے میں دیوار حائل ہو سکتی ہے، سورج کی روشنی کے راستے میں سریا کی گہرائیاں اور پستیاں حائل ہو سکتی ہیں، سورج کی روشنی کے راستے میں غاروں کے اندھیرے حائل ہو سکتے ہیں، سورج کی روشنی کے راستے میں پردہ حجاب رکاوٹ بن سکتا ہے، سورج کی حرارت کے مقابلے میں یہاں کی مصنوعی مشینری آرٹیفیشل ماحول رکاوٹ بن سکتا ہے جہاں میں سورج کی حرارت جب متاثر کن نہ ہو۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آفتاب نبوت ہے کہ جو زندگی کے تمام شعبوں کو یکساں طور پر روشن کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ میرے نبی کی شخصیت کی جامعیت ہے، یہ میرے نبی کی شخصیت کی کاملیت ہے، یہ میرے نبی کی زندگی کی عملیت ہے۔ حضرات علماء کرام خطبات مدراس پڑھ کے دیکھ لیں، کہنے کو تو یہ ایک مختصر کتاب ہے، لیکن میں آپ کو پورے وصول سے کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور سیرت کے متعلق اتنی جامعیت سے بہت کم کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یہی بات مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے النبی الخاتم میں مختلف زاویے سے کہی تھی کہ دنیا میں آنے کو تو بہت سی شخصیات آئیں، یہ آنے والے بڑے زور و شور سے آئے، لیکن کیا کیجئے یہ جتنی بھی شان و شوکت، جتنی بھی شوکت و حشمت، جتنے بھی زور و شور سے آئے، بالآخر ایک دن قصہ پارینہ بن گئے، بالآخر ایک دن ماضی کی گرد کا نشانہ بن گئے، بالآخر یہ تاریخ کا حصہ بن گئے، اور آج ان کا کوئی نام لیوا بھی نہیں۔ یہاں تک کہ انبیاء کے زمرے میں آج 2 مذاہب کے حامل دنیا میں موجود ہیں۔ آپ یہودیوں سے سوال کر لیں، ذرا ہمیں اپنی نبی کی زندگی کے متعلق تفصیلات کو بتاؤ۔ حضرات علماء کرام شمائل ترمذی پڑھتے ہوں گے، شمائل ترمذی کی احادیث اٹھا کے دیکھ لیجئے، حضور کے پاس کب کون سی تلوار رہی، اس تلوار کا نام کیا تھا، حضور کے پاس کب کون سی کمان رہی، ان کمانوں کے نام کیا ہیں، حضور کے گھر میں بکریاں کتنی رہی، ان بکریوں کے نام کیا ہیں، حضور کے استعمال میں اونٹنیاں کتنی رہی، ان اونٹنیوں کے نام کیا ہیں، حضور کے پاس گھوڑا کیسا تھا، اس گھوڑے کا نام کیا تھا، حضور کے پاس خنجر تھا بھی یا نہیں، اگر تھا تو اس کا نام کیا ہے، وہ کہاں سے آیا تھا، کب تک حضور کی خدمت میں رہا،
حضور کی بکری کا نام کیا ہے، حضور کی کمان کا نام کیا ہے، حضور کے پیالے کا نام کیا ہے، حضور کا پسینہ کیسا تھا. خالصتاً پرسنل باتیں ہیں، بالکل ذاتی باتیں ہیں. ان کا سیاسی عوامل سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاشی مسائل سے کوئی تعلق نہیں، ان کا سماجی مسائل سے کوئی تعلق نہیں. یہ بالکل ذاتی معاملات ہیں. لیکن آپ جان سکتے ہیں میرے نبی کی پلکیں کیسی تھیں، میرے نبی کے سینے پر بالوں کی لکیر کتنی تھی، میرے نبی کی داڑھی میں سفید بال کتنے تھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو مبارک کیسے تھے، حضور کی ہتھیلیاں کیسی تھیں، حضور کی پاؤں کے تلوے کیسے تھے، حضور کی پنڈلیاں کیسی تھیں، حضور کی رنگت کیسی تھی، حضور کی زلفوں میں جو ہلکا سا خم تھا وہ تھا بھی یا نہیں، اگر تھا تو کتنا تھا. صحابی ان صحابہ سے جنہوں نے حضور کو قریب سے دیکھا اور قریب سے دیکھنے کے بعد جو بہتر انداز میں حضور کے حسن و جمال کو، آداب و اقوال کو اپنے الفاظ میں سمو کر بیان کیا کرتے تھے. صحابہ بڑے شوق سے ان کے پاس جاتے تھے، کہتے تھے ذرا آج پھر دل رنجیدہ و ملول ہے، دل اداس ہے، آقا نامدار کا حلیہ کو بیان کرو. وہ صحابی حضور کا حلیہ بیان کرتے، ان عاشقوں کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے. ذرا دیکھنا، سننے والا بھی صحابی ہو، سنانے والا بھی صحابی ہو، سننے والا بھی براہ راست مشکات نبوت سے نور اخذ کر چکا ہو، سنانے والا بھی مشکات نبوت سے فیض یاب ہو چکا ہو، تو کیا عالم ہوگا. وہ سنا رہا ہے، یہ سن رہا ہے. حضور چلتے ایسے تھے، قوت سے پاؤں اٹھاتے تھے جیسے بلندی سے پستی کی طرف اترا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے تو صرف سر کے ساتھ متوجہ نہیں ہوتے تھے، پورے سینے کے ساتھ حضور متوجہ ہوتے تھے. حضور اگر آنکھوں میں سرما نہ بھی ڈالتے، ویسے تو سرما ڈالتے تھے، لیکن حضور کی سرمگی آنکھیں ہوا وقت رہتی تھی اور پیدائش کے ساتھ ہی اتنی سرمگی تھی کہ گویا کسی نے سرما ڈال کے بھیجا ہو. حضور کی آنکھوں میں تو سفید پتلیاں تھیں، ان سفید پتلیوں میں ہر وقت سرخ دوڑتے رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تھے تو منہ نیچے کر لیا کرتے تھے، سر جھکا لیا کرتے تھے، اور حضور کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکان آتی تھی. وہ مشکل سنایا علیا سنایا سفلا، یعنی اوپر کے دو دانت اور اوپر نیچے کے دو دانت یہ نظر آیا کرتے تھے. حضور کبھی کھل کر نہیں مسکراتے تھے جس میں حضور کا پورا جبڑا کھل جاتا ہو، حضور کے ہونٹ پورے واہ ہو جاتے ہو، سر جھکا کر مسکرایا کرتے تھے. حضور راہ میں چلتے کہتے تھے، حضور کی نظریں نیچی ہوتی تھی. ہاں مجھے بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کیسے تھے؟ بھرے ہوئے رخسار تھے. جب حضور کے چہرے پہ غور کرتے، حضور کا چہرہ لمبائی کے رخ پر تھا یا گولائی کے رخ پر تھا؟ کہتے ہیں فیصلہ نہیں ہو سکتا. اگر گولائی کے زاویے سے دیکھتے حضور کا چہرہ طول میں نظر آتا، اگر طول کے زاویے سے دیکھتے حضور کا چہرہ گولائی میں نظر آتا. حضور کی قد و قامت کیسی تھی؟ کہتے ہیں اگر حضور میانہ قد تھے، میانہ قامت تھے، لیکن حضور کے غلاموں میں کئی اونچے قد کے لوگ بھی تھے، لیکن جب حضور اونچے قد کے لوگوں میں کھڑے ہو جاتے قامت تو بلا شبہ اتنی رہتی، لیکن دیکھنے والوں کو یوں لگتا کہ اس سے بلندوں والا کوئی نہیں ہے. یہ میرے نبی کا معجزہ تھا، خصوصیت تھی. قد و قامت تو اتنی تھی جتنی تھی، میانہ قامت کے مالک تھے، لیکن اونچے قد والوں میں میرے نبی کا قد نیچے نظر نہیں آتا تھا. آپ کوئی فرانس کے میکرون کو بتائے ارے بابا تو نے اپنی بدبختی میں اضافہ کیا ہے، بس تو سمجھ لے تو نے چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے کی کوشش کی ہے. آج دیکھ زمانے بھر کے 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کی لعنتیں تیرے گلے کا طاق بن چکی ہے. طاق یہ گستاخی کی تاریخ نہیں ہے. مکہ کے وادیوں سے لے کر آج تک کتنے ہی صحابہ تھے جو کمنی والے کی طرف منہ کر کے بھونکنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن تاریخ بتلاتی ہے ان کا انجام کیا ہوا، وہ کس نتیجے تک پہنچے. تاریخ بتلاتی ہے کہ نبی کے نام پر فدا ہونے والوں میں کبھی کمی نہیں آئی. آج بھی آزما کر دیکھ لو، دنیا کے کسی فورم پر لٹکاؤ پھانسی کا پھندا اور بلاؤ مسلمانوں کو. کمزور مسلمان عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے شاید نماز بھی نہ پڑھتا ہو، لیکن محمد عربی کے حسن کا ایسا شہدائی ہے پھانسی کے پھندے کو چوم کے پھانسی پر لٹکتا ہے. نعرہ تکبیر، تاج و تخت شرف نبوت، شان محمد مصطفیٰ، حسن محمد مصطفیٰ. یہودیوں سے پوچھو تمہارے نبی کی نجی زندگی کی تفصیلات کیا ہیں، تمہارے نبی کی سماجی زندگی کی تفصیلات کیا ہیں، تمہارے نبی کے روز و شب کی تفصیلات کیا ہیں.
تمہارے نبی کے نشست و برخاست کی تفصیلات کیا ہیں؟ پورے وثوق سے کہتا ہوں، علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، علماء کی ذمہ داری، علماء کی موجودگی میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہودیوں کے پاس آدھی تفصیلات بھی نہیں، پونی تفصیلات بھی نہیں، یہودیوں کے پاس اپنے نبی کی زندگی کا تیسرا حصہ بھی نہیں۔ وہ تو ابھی تک تابوت سکینہ نہیں ڈھونڈ پائے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ ابھی تک تابوت سکینہ نہیں ڈھونڈ پائے۔ عیسائیوں سے پوچھ لو، آج بائبل کے تمام تر مجموعے اپنے مختلف ایڈیشن کے ساتھ دنیا میں آپ کو مل جائیں گے، آپ ان کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی تفصیلات نہیں ملیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کئی پہلو آج انسانی تربیت کے شعبے میں نامکمل نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کبھی شادی نہیں کی۔ آج شادی شدہ شخص کے لیے مجھے بتایا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی تعلیمات کو کیسے اپنایا جائے گا، ایک عیسائی بتائے کہ وہ اپنی بیوی سے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کیا بتائے گا کہ مجھے کیا رویہ اختیار کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ لیکن میں تجھے سیدہ عائشہ کے شوہر کو دکھاتا ہوں، سیدہ حفصہ کے خاوند کو دکھاتا ہوں، میں ام المومنین سیدہ جویریہ کے خاوند کو دکھاتا ہوں، آج میں امہات المومنین سے اپنے نبی کا رویہ بتاتا ہوں، اپنے نبی کی گھر کی زندگی اور نجی زندگی کی تمام تفصیلات پوری ترتیب کے ساتھ وہ تیرے سامنے اٹھا کے لاتا ہوں۔ یہ میرے نبی کی زندگی ہے، یہ میرے نبی کی حیات ہے۔ آج لوگوں نے سمجھ لیا ہے، کبھی فیٹر کی آڑ میں مدرسوں کے گرد گھیرا بند کیا جا رہا ہے، مساجد کے گرد گھیرا بند کیا جا رہا ہے، چیریٹی کمیشن کے نام پہ۔ معاف کر دیجئے، حمد و نعت کے عنوان سے بات کو ضرور آگے بڑھاتا اور میں تم کو بتاتا کہ حمد و نعت کے باب میں کس نے کب کیا کہا اور کیسا کہا۔ ایک ہی بات کہتا ہوں، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ زمانے میں اس سے بڑا خطیب بر صغیر میں نہیں دیکھا، جس کو روما کے ڈیماس ایتھنز سے تعبیر کیا جاتا تھا، جس کے لیے انگریز نے کہا تھا اگر یہ شخص چاہے تو اپنی لفظوں سے لگی ہوئی آگ بجھا سکتے اور پانی کے بہتے ہوئے دریا میں آگ لگا سکتے، جس کا قرآن سننے کے لیے انگریز میں آ کر بیٹھا کرتی تھی اور قرآن سن کر جھوما کرتی تھی، تو اگر رات کی تاریکیوں میں چکی پیستے ہوئے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے تو ہندو مجسٹریٹ اپنا دل تھام کے کھڑا ہے اور دس بستہ کہتا ہے سیدزادے بس کر، اگر مزید قرآن پڑھا میرا دل پھٹ جائے گا اور میں تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ یہ سید عطا اللہ شاہ بخاری کہتے میں نے بہت نعتیں سنی ہیں، خود بھی نعت کہتے تھے، خود بھی شعر کہتے تھے، سواد الالہام کی صورت میں غیر مطبوعہ کلام موجود ہے، لیکن حضرت فرماتے تھے اگر عربی میں غور کروں تو عربی میں حسان بن ثابت نے اخیر کر دی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ بڑے بڑے دیوان اٹھا لو، حسان نے نعت کے بعد میں اخیر کر دی، بے شک، بے شک، کوئی شک۔ حسان کی نعت حضور کی مدحت کے بعد میں کہنے والوں کے لیے گویا حرف آخری بن گئی۔ اور پنجابی میں حضرت شاہ جی اپنے مرشد اول پیر میرے علی شاہ گورڑا شریف آج توجہ ہے جی، میں تھوڑی سی بات کہہ لوں پھر اپنی بات کی طرف لوٹتا ہوں۔ عود الی المقصود، تھوڑی سی بات حمد و نعت کے حوالے سے۔ حضور حضرت امیر شریعت نے فرمایا عربی میں حسان بن ثابت، پنجابی میں میر علی شاہ۔ کیا کہتے ہیں؟ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکتی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بھری، والہانہ پن دیکھیے، بے ساختگی دیکھیے اور وفور عقیدت دیکھیے، کس پیرائے میں کس والہانہ پن سے مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکتی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بھریاں، اس جانوں میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب پڑھیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما احسنکا ما اکملکا ما اجملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ میں نے کہا مرشد قطع میں تو کمال ہی کر گئے،
کمال ہی کر گئے، مقطع میں کمال ہی کر گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے کہا مرشد ایتھے سبحان اللہ کیوں؟ فرمایا جتنے سارے دی بس ہو جاوے تو سبحان اللہ ہی ہے. بے شک بے شک. جتنے سارے دی میری بس ہو گئی. میں نے کہا، دنیا والوں نے کہا کمال کا تخیل ہے، کمال کا وجدان ہے، کمال کی شاعری ہے، کمال کا انداز عقیدت ہے، کمال کا طرز کلام ہے، کمال کی بے ساختگی ہے، کمال کا مالحانہ پن ہے، کمال کی وارستگی ہے، کمال کا اظہار عشق و عقیدت ہے. لیکن کہا کہ میں نے یہ نعت کمال کی کہہ کے دنیا والوں کی باتیں سنی، وہ کچھ اور کہہ رہی تھی، لیکن جب نظر نے، چشم تصور نے نبوت کے قد و قامت کو دیکھا، جب چشم تصور نے نبوت کے حال و خط کو دیکھا، جب چشم تصور نے اپنے نبی کے حسن و جمال کو دیکھا، اخلاق و کردار کو دیکھا، تو بے اختیار کیا اٹھا، کتنے میرے علی، کتنے تیری زنا، گستاخ اکھیاں کتنے جا لڑیاں. میں نے کہا مقطع میں سبحان اللہ کی منطق سمجھ نہیں آئی، یہ تو سمجھا دیجئے. فرمایا قرآن اٹھا کے دیکھ لے. موسیٰ بے ہوش ہو کے کہتے ہیں، موسیٰ بے ہوش ہو کے کہتے ہیں، موسیٰ بے ہوش ہو کے کہتے ہیں، اور بے ہوش کیوں ہوا کہ مولا میں بھی چاہتا ہوں پوری دنیا میں ایک میں تھا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. ورنہ تو ضابطہ تھا مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا. یہ عمومی ضابطہ تھا، لیکن رب نے کہا موسیٰ میں تجھے خاص اعزاز دیتا ہوں. وہ اعزاز کیا ہے کہ تمام